الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لوگوں تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول آئے ہیں. تمہاری تکلیف ان کو گراں معلوم ہوتی ہے اور تمہاری بھلائی کے بہت خواہش مند ہیں اور ایمان والوں پر نہایت شفقت کرنے والے مہربان ہیں. پھر اگر یہ لوگ پھر جائیں اور نہ مانیں تو کہہ دیں کہ اللہ مجھے کافی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت اور پکار کے لائق نہیں. اسی پر میرا بھروسہ ہے اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے. اے خدا کے آخری پیغامبر تجھ پر سلام. اے خدا کے آخری پیغامبر سو تجھ پر سلام. سب سے اونچا ہے خدا کے بعد تیرا ہی مقام. تو نے دنیا کو پڑھایا ہے سبق توحید کا. تو نے دنیا کو پڑھایا ہے سبق توحید کا. تو نے بھر بھر کے پلائے ہیں مے وحدت کے جام. تیری فیاضی نے ذروں کو بنایا آفتاب. بن گئے اونٹوں کے چرواہے زمانے کے امام. تیرے آنے سے چمن میں آ گئی تازہ بہار. تو نے دنیا سے مٹایا کفر و باطل کا نظام. اسود و احمر کی تو نے ختم کر ڈالی تمیز. ایک ہی صف میں بٹھائے تو نے آقا و غلام. تیری امت کیوں نہ پائے خیر امت کا خطاب. تو ہے جب خیر البشر خیر الرسل خیر الانام. تو جہاں میں ہے خدا کا آخری پیغامبر. ختم ہے تجھ پر نبوت تجھ پر ہر نعمت تمام. لیلۃ الاسراء میں سدرا پر رکے روح الامین. اور سدرا سے کہیں آگے ہوا تیرا مقام.
شافع روز جزا اور ساقی کوثر ہے تو، شافع روز جزا اور ساقی کوثر ہے تو، تو حبیب کبریا ہے تو رسولوں کا امام، منحصر تیری اطاعت پر ہے انسان کی نجات، منحصر تیری اطاعت پر ہے انسان کی نجات، تیرا ہر ایک حکم ہوتا ہے خدا کا ہی پیام، تو نے دنیا کو دکھایا ہے صراط مستقیم، تو نے دنیا کو دکھایا ہے صراط مستقیم، تو نے دنیا سے مٹائے ہیں ضلالت کے ظلام، جب ہوا تیری نبوت کا زمانے میں ظہور، مٹ گیا کفر و نفاق و شرک و بدعت کا نظام، دونوں عالم کی سعادت ہاتھ آئے گی ظہور، جب بنے گا تو محمد کے غلاموں کا غلام، اے خدا کے آخری پیغامبر تجھ پر سلام، سب سے اونچا ہے خدا کے بعد تیرا ہی مقام، بزرگان محترم، قرآنی آیات کے انتخاب سے اور جو اشعار میں نے پڑھے ہیں اس سے مضمون کا اندازہ تو آپ کو ہو ہی گیا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی میرے سامنے ہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کو آج ہی سنا دوں، اور وہ ہیں اشعار کی زبان میں۔ خوب نام محمد ہے اے مومنو، جس میں نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں، خوب نام محمد ہے اے مومنو، جس میں نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں، جو نبی کی محبت سے منہ پھیر لے دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں، ان کے جلووں سے روشن ہے دیر و حرم، کس جگہ پر نہیں ہے نبی کا کرم، عرش سے طور تک طور سے دور تک یہ وہ دریا ہے جس کا کنارہ نہیں، ظلم پر ظلم سہ کے یہ بولے بلال، ظلم پر ظلم سہ کے یہ بولے بلال، ظالموں یہ تمہارا غلط ہے خیال، دامن مصطفیٰ کو میں کیوں چھوڑ دوں، اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں، دیکھو قرآن میں جا بجا مومنوں، رب نے کیسے جی ان کو مخاطب کیا، کبھی یاسین کہا کبھی طٰہٰ کہا، نام لے کر خدا نے پکارا نہیں، نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، جس کو نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں، خود خدا نے نبی کو یہ فرما دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں، خوب نام محمد ہے اے مومنوں، جس میں نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں، جو نبی کی محبت سے منہ پھیر لے دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں، اشعار ایک ایسی چیز ہے کہ انسانی فطرت میں اور طبیعت میں ہے کہ کوئی بات اشعار کی زبان میں اس کو کہی جائے تو اس کو اس کی سماعت کے ذریعے سے جب اس کے اندر تک بات پہنچتی ہے تو اس کو ایک سرور ملتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان من الشعر لحکمۃ، اشعار میں بڑی دانائی ہوتی ہے، مختصر جملوں میں بڑی بات آ جاتی ہے،
بعض اوقات چند جملوں کے اندر پوری تقریر آ جاتی ہے. کچھ اور اشعار ہیں میں چاہتا ہوں کہ آج سنا دوں. انسانیت کا درس پڑھایا حضور نے، انسانیت کا درس پڑھایا حضور نے، بندوں کو رب سے آگے ملایا حضور نے. جب کفر و شیطنت کا بہر سمت راج تھا، ایمان کا چراغ جلایا حضور نے. آپس میں قتل و ظلم تھا جس قوم کا شعار، آپس میں قتل و ظلم تھا جس قوم کا شعار، اس کو ہے بھائی بھائی بنایا حضور نے. حق کا صفات و ذات، حقوق و اختیارات میں کوئی نہیں شریک، توحید کا یہ نکتہ بتایا حضور نے. اللہ وحدہ کی عبادت کریں سبھی، جامع سبق یہ یاد کرایا حضور نے. خندہ جبیں سے رنج و علم بہر حق سہے، جینے کا ڈھب ہے ہم کو سکھایا حضور نے. غیروں کے آستاں پہ تھا انسان سرنگوں، چوکھٹ پہ ایک ہی کی جھکایا حضور نے. باطن میں عشق حق کے فروزاں کیے چراغ، اجڑے ہوئے دلوں کو بسایا حضور نے. ایک پے کرے ہنسی تھے خلق عظیم کے، کیا منفرد مقام ہے پایا حضور نے. طائف میں سنگ کھائے مگر بد دعا نہ دی، طائف میں سنگ کھائے مگر بد دعا نہ دی، عظمت کا نقش اپنی بٹھایا حضور نے. امت کے واسطے تھے جناب اسوائے عمل، امت کے واسطے تھے جناب اسوائے عمل، جو کچھ کہا وہ کر کے دکھایا حضور نے. دنیا کو گمراہی سے نکالا حضور نے، تاریک وادیوں کو اجالا حضور نے. دیوار گر رہی تھی مساوات و عدل کی، حسن عمل سے اس کو سنبھالا حضور نے. انسان خود پرست و جہالت پسند کو روحانیت کے سانچے میں ڈھالا حضور نے. ایوان کفر و شرک کی بنیاد ہل گئی، ایوان کفر و شرک کی بنیاد ہل گئی، فرتے جلال میں جو کہا لا حضور نے. جو دل میں بس رہا ہے بعنوان احترام، اس چور کو بھی دل سے نکالا حضور نے. بے رنگیوں کو رنگ محبت عطا کیا، بے کیفیوں کو کیف میں ڈھالا حضور نے. وحدانیت کا پرچم نوری کیا بلند، دے کر بتوں کو دیس نکالا حضور نے. یہ تو وہ اشعار تھے جو مسلمان شعراء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقتسم کے بارے میں کہے گئے. آپ حیران رہیں گے کہ کچھ غیر مسلموں نے بھی اللہ کے نبی کی تعریف کی ہے. ہری چند اختر ایک ہندو ہے، وہ کہتا ہے کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا،
کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا؟ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں ان کے نام پر، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا؟ کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم، اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا؟ آدمیت کا غرض ساما مہیا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا۔ اور اسی بحر اور قافیے پر کسی اور سلیم فطرت نے یوں کہا، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا۔ جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا؟ شیام سندر ایک ہندو ہے، وہ یہ کہتا ہے، دنیا کو تم نے آ کر پر نور کر دیا، دنیا کو تم نے آ کر پر نور کر دیا، اور ظلمتوں کو یکسر کافور کر دیا، پیغام حق سنا کر مسرور کر دیا، وحدت کی میں پلا کر مخمور کر دیا۔ پھر اپنے بارے میں ایک بات عجیب کہتا ہے، ایک بار تو دیار یثرب کو دیکھ لیتا، یہ ایک تمنا ہے میری، ہندو کہتا ہے، ایک بار تو دیار یثرب کو دیکھ لیتا، پابندی جہاں نے مجبور کر دیا۔ اس کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ کوئی غیر مسلم یہاں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ تمنا میری ہے کہ میں اس کو دیکھوں، لیکن کیا کروں کہ میں مجبور ہوں۔ ایک اور کہتا ہے، بھٹکے ہوئوں کو راہ دکھائی ہے آپ نے، بھٹکے ہوئوں کو راہ دکھائی ہے آپ نے، بگڑی بشر کے آگے بنائی ہے آپ نے، انسانیت کو جہل کے تاریک دشت میں ہر ظلم سے نجات دلائی ہے آپ نے، نالاں تھی جس کے ہاتھ سے بزم جہاں بہت، وہ دشمنی دلوں سے مٹائی ہے آپ نے، راہ خدا میں حق کی حفاظت کے واسطے تکلیف ہر طرح کی اٹھائی ہے آپ نے، اخلاص اور علم کے زیور سے بے گماں ہر محفل حیات سجائی ہے آپ نے، باطل کی کارگاہ ضلالت میں بے خطر آواز حق جہاں کو سنائی ہے آپ نے، باطل کے نقش لوح جہاں سے مٹا کے سب حق کی لگن دلوں میں لگائی ہے آپ نے، دھرم پال گپتا کوئی شاعر ہے ہندو، نام سے پتہ چل جاتا ہے، وہ کہتا ہے، چھڑا کے بت کی پرستش سکھائی تھی وحدت، چھڑا کے بت کی پرستش سکھائی تھی وحدت، میرے خیال کی ترویج عام ہو جائے، سیاسیات سے مذہب ملا دیا تو نے، کہ دین و دنیا کا سب انتظام ہو جائے، رفاع عام ہی تیرا تھا جبکہ نصب العین، دشمن بھی مانتا ہے کہ انسانیت کی بھلائی
جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں پیش کی، اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ سلیم الفطرت ہو، انصاف پسند، کافر بھی تسلیم کرتا ہے۔ رفاع عام ہی تیرا تھا جبکہ نسب العین، لقب نہ کیوں تیرا خیر الانام ہو جائے۔ کچھ فارسی کے اشعار ہیں لیکن آپ حضرات کو چونکہ سمجھ آئیں گے نہیں، غیر مسلم نے اس فارسی کے اشعار بھی بڑے عجیب کہے ہیں، میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، اگرچہ میرے پاس ایک بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ یہ جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی ہے سورہ توبہ کی آخری آیت سے پہلے، لقد جاءکم رسول من انفسکم، آپ حضرات کو یاد بھی ہوگی، ہر مسلمان جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے جب اس کے سامنے یہ آیت آتی ہے تو فوراً اس کا ذہن منتقل ہوتا ہے کہ یہ سورہ توبہ کی آخری آیتیں ہیں۔ اس کا معنی ہے یقیناً تم میں سے ایک رسول آ گئے، انفسکم، ایک قرات اس کے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی اس کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قرات من انفاسکم، فا کی پیش کی بجائے زبر، لقد جاءکم رسول من انفسکم کی بجائے من انفاسکم، یقیناً تمہارے پاس رسول آ گئے تم میں سے سب سے زیادہ نفیس ہیں۔ یہ آیت پڑھنے کے بعد اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا انفاسکم، نوٹ فرما لیں، انا انفاسکم نسبا و سحرا و حسبا لیس فی آبائی من لدن آدم صفاح کلنا نکاح۔ لوگوں، دنیا والوں، کان کھول کر سن لو، میں تم سب میں سے زیادہ نفیس سلسلے میں بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ لیس فی آبائی من لدن آدم صفاح، میرے آباء و اجداد میں آدم علیہ السلام سے لے کر میرے باپ عبداللہ تک کوئی بدکار نہیں گزرا۔ یہ دعویٰ تو محمد مصطفیٰ ہی کر سکتے ہیں نا صلی اللہ علیہ وسلم، ہے دنیا میں کوئی ماں کا لال جو یہ دعویٰ کر سکے؟ انا انفسکم حسبا و نسبا و سحرا، میں اپنے نسب کے اعتبار سے یعنی باپ کی طرف سے جو سلسلہ ہے جس کو نسب کہتے ہیں، سحر اپنے سسرالی خاندان کے اعتبار سے، وہ حسباً اور ماں کی طرف سے، یاد رکھیں کہ نسب اور حسب کے دو لفظ آتے ہیں، اکثر لوگوں کو اس کا فرق معلوم نہیں۔ نسب اس سلسلے کو کہتے ہیں جو باپ کی طرف سے ہو، اور حسب اس سلسلے کو کہتے ہیں جو ماں کی طرف سے ہو۔ حسب و نسب کا جو جملہ بولا جاتا ہے اس کا مفہوم یہ ہے، یہ ایک اضافی فائدہ جو آپ کو مل گیا۔ جن حضرات کی بڑی گہری نظر ہوتی ہے لغات پر وہ تو خیر پہلے سمجھتے ہوں گے، لیکن سرسری نظر سے دیکھنے والے حضرات جو ہیں ان کے لیے یہ ایک علمی فائدہ ہے۔ نسب اس سلسلہ، اس رشتے کو کہتے ہیں جو باپ کی طرف سے ہو، اور حسب اس رشتے کو کہتے ہیں جو ماں کی طرف سے ہو، اور سحر اس رشتے کو کہتے ہیں جو اپنے ساس سسر کی طرف سے ہو۔ حضور نے تینوں کے بارے میں فرمایا انا انفسکم نسبا و سحرا و حسبا، لوگوں سن لو، میں اپنے باپ کی طرف سے جو رشتے ہیں اس میں بھی نفیس ہوں، جو سسرالی خاندان سے جو رشتے ہیں ان میں بھی نفیس ہوں، اور جو ماں کی طرف سے رشتے ہیں ان میں بھی نفیس ہوں۔ لیس فی آبائی، میرے آباء و اجداد میں کوئی نہیں، من لدن آدم، آدم علیہ السلام سے صفاح، صفاح کا مطلب بدکاری کرنے والا، زانی، آدم علیہ السلام سے لے کر میرے آباء تک کوئی بھی زانی اور بدکار نہیں۔ کلنا نکاح، ہمارا سارا سلسلہ جو ہے وہ نکاح کے ذریعے سے ہے۔ نسل انسانی میں کوئی ایسا انسان اور گزرا ہے وہ دعویٰ کر سکتا ہے؟ یہ حق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی پہنچتا ہے۔ یاد رکھیے میرے دوستو، بعض انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام ایسے بھی گزرے ہیں جن کی بیویاں مشرکہ تھیں، جیسے نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام، وہ تو قرآن کریم سے صاف معلوم ہوتا ہے، امرأۃ نوح و امرأۃ لوط۔
کانتا تحت عبدین من عبادنا، یہ دونوں ہمارے دو بندوں کے گھر میں رہتی تھیں، فخانتاہما، انہوں نے خیانت کی یعنی دین میں شرک اختیار کیا، فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، تو پھر جب اللہ کا عذاب ان دونوں عورتوں پر آیا تو نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام اپنے ان بیویوں کے کچھ کام نہ آ سکے اللہ کے عذاب کے مقابلے میں۔ وقیل ادخلوا النار مع الداخلین، انہوں نے کہا کہ اللہ کی طرف سے دونوں جہنم کے داخل ہونے والوں میں سے شامل ہو جاؤ، لیکن اس کے باوجود یہ بھی ایک حقیقت ہے، اللہ کے پاک پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، ما بغت امرأۃ نبی قط، پیغمبر کی بیوی مشرکہ تو ہو سکتی ہے لیکن زانیہ اور بدچلن نہیں ہو سکتی۔ کسی نبی کی بیوی نے بدچلنی نہیں اختیار کی، اور نبی کے سلسلہ نسب پر یا اس کے خاندان کی کسی خاتون پر، بیوی ہو یا بیٹی ہو یا ماں ہو، اس پر دنیا میں ایک طبقہ جس پر اللہ نے اس دنیا میں اللہ نے پھٹکار بھیجی وہ یہود ہیں، انہوں نے نبی کی والدہ کو بدچلن کہا، حضرت مریم صدیقہ۔ اس کے علاوہ دنیا کے کسی کافر نے آج تک، پہلے زمانے کے کفار ہوں یا آج کے، کسی نے نبی کے خاندان کی کسی خاتون پر یا نبی کے کردار پر انگلی نہیں اٹھائی۔ مریم صدیقہ جو سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ہیں، ہم مسلمانوں کے نزدیک، بلکہ ہمیں جو قرآن نے تعلیم دی ہے، قرآنی فیصلے کے مطابق مریم صدیقہ ساری دنیا کی عورتوں سے افضل ہیں۔ یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، اللہ نے فرمایا اے مریم ان اللہ اصطفاک، اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، وطہرک، اللہ نے تمہیں پاک بنایا ہے، واصطفاک علی نساء العالمین، اور ساری دنیا کی عورتوں پر تمہیں منتخب کر لیا ہے۔ تو قرآنی فیصلے کے مطابق سب سے افضل خاتون سیدہ مریم صدیقہ ہیں سلام اللہ علیہا۔ لیکن یہ بھی کہ حیران کن بات ہے میرے دوستو، آپ کو میں توجہ اس طرح مبذول کراتا ہوں کہ دنیا عیسائیت پر یہ احسان بھی اسلام کا ہے اور قرآن کا ہے۔ پوری بائبل پڑھ کر دیکھ لیجئے، کہیں سے بھی مریم صدیقہ کی طہارت اور ان کی نظافت اور ان کی پاک دامنی کا ایسا مضمون نہیں جو قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول، قرآن کا فیصلہ سنیے، مسیح ابن مریم اللہ کے رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، اللہ کے بہت سے رسول ان سے پہلے گزر چکے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ مسیح ابن مریم اللہ کے رسول ہیں۔ یہاں میں ایک چیز طرف آپ کا ذہن منتقل کر دوں، لیکن میں ایک درخواست بھی کروں گا کہ یاد بھی رکھا کریں ان چیزوں کو۔ یہودیوں نے ایک طرف حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ولد الحرام کہا، اور ان کی والدہ مریم صدیقہ کو بدچلن کہا۔ اور چلتے ہوئے ایک بات کہہ دوں، اچانک ذہن میں آئی بات، مرزا غلام احمد قادیانی دجال نے میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ایسی گندی باتیں کی ہیں، اگر یہ نبوت کا دعویٰ نہ بھی کرتا، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایسی خبیث باتیں لکھنے کی وجہ سے وہ کافر تھا۔ وہ کتنی بڑی بد نصیبی ہے ہماری، جس خطے میں ہم پیدا کیے گئے اسی خطے کے اندر یہ آخری مسلمہ پنجاب بھی بھیجا گیا۔ کتنا بڑا امتحان ہے ہمارا، اور کلمے کے نام پر
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر بنائے گئے ملک کے اندر وہاں کی حکومتی سطح پر برسوں گزر جانے کے بعد بھی ابھی حکومتی اہلکار شعوری یا لاشعوری طور پر اس چکر میں ہیں کہ قادیانی مسلمان تھے یا نہیں تھے، ہیں یا نہیں ہیں۔ دو شخصیتوں کا بیان تو میں نے اپنے کانوں سے سنا۔ ایک کہتا ہے قادیانی ہمارے بھائی ہیں، وہ اس ملک میں رہتے ہیں، یہ کسے پتا نہیں کہ اس ملک میں رہتے ہیں۔ اور دوسرا کہتا ہے کہ قادیانی اپنے آپ کو کافر نہیں سمجھتے، مسجدیں بناتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور پھر اتنا بڑا جھوٹ بولتا ہے۔ پنجاب کا ایک وزیر کہتا ہے کہ بہت سارے علماء ان کو غیر مسلم نہیں سمجھتے۔ اس وقت ابلیس پہ اس پر لعنت بھیجتا ہوگا۔ یہ اتنا بڑا بحران جب ملک کے اندر آیا ہوا ہے، یہ ان کی بدعمالیاں یا ان کی، میں کس لفظ سے ان کی مذمت کروں کہ اس کی سزا کے طور پر پوری قوم اس کا خمیازہ بھگت رہی ہے۔ صرف ووٹ لینے کے لیے یا مغربی حمایت حاصل کرنے کے لیے، کفار کی واہ واہ لینے کے لیے اللہ تعالیٰ تھانے دار کی ڈنڈے کی طرح ڈنڈے نہیں مارتا کسی کو سزا دینے کے لیے، اس کا سزا دینے کا انداز جدا جدا ہوتے ہیں۔ خدا جب رسوا کرتا ہے وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، جس کو خدا رسوا کر دے پھر کوئی عزت دینے والا نہیں۔ بات تو یہودی کا ہو رہی تھی، لیکن اچانک میرا ذہن منتقل ہوا، کتابوں میں ہن پڑا مرزا قادری نے کہا کرتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کسبی عورتیں تھیں اور ان کی کمائی کا تیل ان کے سروں پر ملا جاتا تھا۔ خدا کی قسم، وہ خرافات جو قادیانی دجال نے بکی ہیں ان کا ذکر کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں اس ملک کے اندر قادیانی کا بیج بھی نہ ملے۔ اتنے برس گزرنے کے بعد ملک کی پارلیمنٹ نے فیصلہ کر دیا، اور اب بھی یہاں کا حکمران طبقہ جو ہے اس تذبذب میں ہے اور قوم کو بتدریج اس طرف ذہن منتقل کر رہا ہے کہ قادیانی ہمارے بھائی ہیں۔ اس ملک میں ہندو بھی بستا ہے، عیسائی بھی بستا ہے، کبھی بھی عیسائیوں کے ساتھ کسی نے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کیا، کیونکہ انہوں نے اپنی حیثیت تسلیم کی ہوئی ہے۔ ہندو نے اور سکھ نے اپنی حیثیت تسلیم کی ہوئی ہے، یہ اپنی حیثیت کو تسلیم کر رہے ہیں، کوئی بھی ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرے گا۔ اور آپ نیٹ پہ دیکھتے ہوں گے قاری دجال کا وہ پیروکار جو برطانیہ کے اندر بیٹھا وہ کیا کیا بکتا ہے۔ اور یہ کر رہا تھا کہ صرف یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام پر یہ تہمت لگائی کہ وہ والد الحرام تھے، اور ان کی والدہ پر تہمت لگائی کہ بدچلن تھیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں دونوں کی کیسے صفائی پیش کی؟ مل مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح ابن مریم اللہ کے رسول تھے، وہ بد چلن بدکار، وہ ولد الحرام نہیں تھے، وہ اللہ کے رسول تھے۔ اس جملے میں تو ان کی صفائی پیش کر دی۔ قد خلت من قبلہ الرسل، جس طرح پاک دامن پاک نسل پیغمبر ان سے پہلے گزر چکے، مسیح ابن مریم بھی ایسے ہی پاک نسل والے تھے۔ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، اب والدہ کی پاک دامنی، اور ان کی ماں صدیقہ تھی، اللہ کے ولیہ تھی۔ صدیقہ کا لفظ بول کر حضرت مریم صدیقہ کی پاک دامنی بیان کر دی۔ اللہ ڈرتے تو نہیں کسی سے، یا کسی کا لحاظ کر کے کوئی بات کہہ دیں۔ اللہ تو جو کچھ فرماتے وہ حق اور سچ ہوتا ہے۔ بیک وقت ان دونوں جملوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی صفائی پیش کر دی، مریم صدیقہ کی صفائی پیش کر دی، لیکن اس کے بعد ایک اور جملہ بھی، کانا یاکلان الطعام، یہ دونوں ماں بیٹا کھانا کھایا کرتے تھے۔
اس جملے میں اللہ کریم نے اس طرف اشارہ کر دیا کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا، مریم صدیقہ کو تین خداؤں میں سے ایک خدا سمجھ کر پکارتے ہیں، وہ سن لیں یہ خدا نہیں تھے، انسان تھے، کھانا کھایا کرتے تھے۔ شرک کی جڑ بھی کاٹ دی اور ان کی پاک دامنی بھی بیان کر دی۔ جو کھانے کا محتاج، وہ ہر چیز کا محتاج۔ اللہ تو مختار ہے، وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، اللہ ساری دنیا کو کھلاتا ہے، اس کو کوئی نہیں کھلاتا۔ اور جو کھانے کا محتاج وہ مخلوق ہے، جو محتاج ہے وہ محتاج ہے اور اللہ مختار ہے۔ تو حضور نے فرمایا ما بغت امرأۃ نبی قط، نبیوں کی بیوی عقیدے میں گڑبڑ تو ہوا، مشرکہ تو رہی، لیکن نبی کی بیوی بدکار اور بد چلن نہیں رہی۔ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا میں جس سلسلے سے آیا ہوں سارے سلسلے پاک رہے، ان میں سے کوئی بد چلن بدکار نہیں رہا۔ مدنی زندگی میں ایک سفر سے واپسی پر ام المومنین عائشہ صدیقہ بنت صدیق پیچھے رہ گئیں، اور ایک صحابی حضرت صفوان بن معطل، جن کو رسول اللہ نے یہ ڈیوٹی لگائی تھی کہ تم نے پیچھے پیچھے رہ کر آنا ہے کہ مجاہدین کی قافلے والوں کوئی چیز گری پڑی ہو تو اس کو تم نے لانا ہے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پڑاؤ کیا تھا ام المومنین عائشہ صدیقہ ساتھ تھیں، پتہ ہے آپ کو لیکن میں دہرا دیتا ہوں۔ قضاء حاجت کے لیے ام المومنین اٹھی تو راستے میں جہاں پڑاؤ کیا تھا وہاں بیت الخلائیں بنی تو نہیں تھی، دائیں بائیں کہیں جنگل میں قضاء حاجت کے لیے لوگ جایا کرتے تھے۔ ام المومنین اس طرف گئیں، وہاں کچھ وقت لگ گیا، بلکہ وقت لگنے کا سبب یہ بنا کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گلے میں ان کی بڑی بہن حضرت اسماء بنت ابی بکر کا مانگا ہوا عاریتاً لیا ہوا ہار تھا۔ وہاں انہیں محسوس ہوا کہ میرے گلے میں ہار نہیں، وہ سمجھ لگے کہ یہیں کہیں ٹوٹ گیا ہے، وہاں اس کو ڈھونڈنے لگ گئیں، امانت ہے میرے پاس۔ اس ڈھونڈنے میں کچھ وقت اتنا لگ گیا کہ پیچھے سے رسول اللہ نے قافلے کو کوچ کرنے کا حکم دیا، اور جس اونٹ پر ام المومنین بیٹھی ہوتی تھی وجود ان کا ذرا ہلکا تھا، تو وہ جس ہودج پر ان کو بٹھایا جاتا تو وہ اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیا گیا۔ اٹھانے والوں کو احساس نہ ہوا کہ اس کے اندر کوئی ہے یا نہیں، ام المومنین ہے یا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے۔ اس واقعے کے اندر بہت سارے سبق ہیں میرے دوستو، غور کیجئے، بہت سارے سبق ہیں۔ چل پڑے، آگے چل کر معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ام المومنین یعنی عائشہ صدیقہ تو ساتھ نہیں ہے۔ حضرت صفوان بن معطل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق پیچھے سے جب پہنچے تو عائشہ صدیقہ جب واپس آئی تو دیکھا قافلہ چل پڑا ہے، چلا گیا۔ وہاں انہوں نے کوئی شور نہیں مچایا، انہوں نے سمجھا کہ آگے چل کر رسول اللہ کو پتہ چلے گا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئیں گے۔ وہیں بیٹھ گئیں اور بیٹھی بیٹھی لیٹ گئیں، نیند آ گئی۔ صفوان بن معطل جب وہاں پہنچے، ان کے نظر جو پڑی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تو گھبرا گئے، اور گھبراہٹ کے عالم میں کہنے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون، زوجۃ النبی فی الطریق۔ اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ابھی راستے میں ہے۔ ان کی اس آواز پر عائشہ صدیقہ کی آنکھ کھل گئی، اٹھ کر انہوں نے چادر لے لی
کیونکہ انہوں نے پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے ان کو دیکھا ہوا تھا. تو انہوں نے اپنا اونٹ لا کر ام المومنین کے قریب بٹھا دیا اور خود پیچھے ہٹ گئے. ام المومنین اونٹ پر بیٹھ گئے اٹھ کر, اور انہوں نے مہار پکڑ کر آگے گئے تو قافلے کے ساتھ جا ملے. اس اثنا میں منافقین کو موقع مل گیا بھونکنے کا. میں اور کیا تعبیر کروں, جو نبی کی پاک دامن بیوی صدیقہ بنت صدیق کے بارے میں کہے گا تو وہ بھونکتا ہی ہے. انہوں نے بکنا شروع کر دیا. آہستہ سے یہ خبریں ادھر ادھر پھیلی, اللہ کے نبی کے کان میں پہنچی تو آپ اندازہ کریں کہ پاک پیغمبر اپنی پاک بیوی کے بارے میں جیسی بات سنے کتنا بڑا صدمہ پہنچا ہوگا. صدیق اکبر کے گھرانے کو کتنا بڑا صدمہ پہنچا. ایک بات یہاں چلتے ہوئے آپ حضرات سے پوچھوں, میں جواب آپ نے دینا ہے, میں تو سائل ہوں, آپ جواب. جب قافلہ وہاں سے چلا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹ کو لے کر چلے جس پر ام المومنین سوار ہوتی تھیں, ہودج کے اندر نہیں تھیں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں فرمایا کہ میں غیب جانتا ہوں بھائی, یہاں تو میری بیوی نہیں ہے, تم ایسے لے کر جا رہے ہو؟ حضور غیبدان تھے. چلیے یہ فتویٰ آپ کا ہے, میرا نہیں. آگے چل کر جب یہ ساری صورتحال واضح ہوئی تو منافقین نے جب بکواسات شروع کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہنی رنج پہنچا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں. کیوں خاموش ہے؟ کیوں نہیں فرماتے میں تو غیب جانتا ہوں سب کچھ؟ یہ جھوٹ ہے بھائی. نبی سے بڑھ کر اس دھرتی پر زیادہ جاننے والا کوئی ہوتا ہے؟ اللہ کی مخلوق میں آسمان کے نیچے زمین کے اوپر نبی سے بڑھ کر علم والا کوئی نہیں ہوتا. تو پھر کیوں حضور نے فرمایا کہ میں غیبدان ہوں؟ معلوم ہوا کہ وہ صفت صرف علام الغیوب کی ہے, اللہ کے سوا کسی اور کی نہیں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں تمہاری کیا رائے ہے میرے اہل خانہ کے بارے میں, میری اہلیہ کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اللہ اکبر. میں لمبی باتیں چھوڑتا ہوں. ایک صحابی نے یہ عرض کیا, بہت سے لوگوں نے اپنی اپنی رائے دی, سب نے صاف رائے دی, لیکن ایک نے بڑی عجیب بات کہی, یا رسول اللہ ایک دفعہ آپ نماز پڑھا رہے تھے اور آپ جوتوں سمیت نماز پڑھا رہے تھے. یہ مسئلہ ہے, جوتے پاک ہو تو نماز پڑھی جا سکتی ہے, پڑھائی جا سکتی ہے. نیا جوتا خریدیں تو شکرانے کے طور پر اس کے ساتھ نماز پڑھ لیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے نیا جوتا خریدنے کی توفیق عطا فرمائی. نبی کے جوتے پاک تھے اس لیے کہ ہمارے جیسی ناپاک گلیوں میں حضور نہیں پھرا کرتے تھے, اور عرب کی ریتنی زمین جو ہے اگر جوتے کے ساتھ کوئی آلودگی لگ بھی گئی تو فوراً صاف ہو جایا کرتی تھی. لیکن قضاء و قدر ایسی کہ جوتے کے کسی کونے پر ایک ذرہ ایسا تھا جو ناپاک تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے, نماز کے دوران جبریل امین آئے اور آپ کے پاؤں سے جوتے الگ کرا دیے گئے. صحابہ اکرام نے بھی حضور کو دیکھا کہ حضور امام میں جوتا الگ کر, صحابہ میں جوتے الگ کر دیے. نماز سے فارغ ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم نے جوتے کیوں الگ کیے؟ عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں تو کچھ پتہ نہیں, ہم نے آپ کے جوتے الگ کر کیے, دیکھے تو سمجھا کہ اللہ کی طرف سے حکم آ گیا ہے. فرمایا یہ مستقل حکم نہیں تھا بلکہ جبریل امین نے آ کے بتایا کہ جوتے کے کسی کنارے پر ایک نجاست لگی ہوئی جس کا مجھے اندازہ نہیں تھا, اس کی وجہ سے اللہ نے میرے نماز کے اندر جوتے الگ کرا دیے. اس صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اتنا جانتا ہوں جو خدا آپ کے پاؤں کے اندر ناپاک جوتا گوارا نہیں کر سکتا وہ خدا آپ کے بستر پر کسی ناپاک بیوی کو گوارا نہیں کر سکتا. اگر عائشہ صدیقہ ایسی ہوتے ہیں جیسے منافقین بکتے ہیں تو کب کی وحی آ کر اللہ نے آپ کو حکم دے کر ان کو الگ کرا دیا ہوتا. اگر اللہ کی وحی نہیں آئی تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ پاک ہیں اور اللہ کی شان پر قربان جائیں. پھر ان کی پاکدانی پوری 10 آیتیں سورہ نور کی نازل ہوئی. نبی بھی پاک ہوتے ہیں, نبی کی مائیں بھی پاک ہوتی ہیں, نبی کی بیویاں بھی پاک ہوتی ہیں, نبی کی بیٹیاں بھی پاک ہوتی ہیں. یہ سارا گھرانہ پاک ہوتا ہے.
اور مرزا غلام احمد قادیانی کی اگر ہسٹری آپ پڑھیں، اچانک ذہن منتقل ہو جاتا ہے، پھر طبیعت پر گرانی بھی ہوتی ہے. خدا کی قسم کسی معیار پر نہیں اتارا جا سکتا اس کو، انسانیت اور شرافت کے کسی معیار پر. منشا الہی یہی تھا کہ جعلی ہے، جھوٹا ہے، تو اس سے تکوینی طور پر ایسے کام کرائے گئے کہ عام انسان دیکھنے کے بعد فیصلہ کرے خدا کا نبی ایسا نہیں ہو سکتا. اور آپ کو پتا ہے کہ اس کی موت کہاں ہوئی تھی؟ بیت الخلا میں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس سے بڑی عبرت اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ مرزا صاحب جیب میں مٹی کے ڈھیلے رکھتے تھے اور گڑ کھانے کے بھی شوقین تھے. دیکھیں، جب لوگوں نے تحقیق کی، تجسس کیا، تو پھر سبھی کچھ نکال لیا. تو کبھی کبھی مغالطے کے اندر وہ ڈھیلے جو ہیں وہ کھا لیا کرتے تھے. یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ مرزا صاحب جو ہیں، جو کوٹ اور اسکرٹ جو پہنتے تھے، نیچے کے بٹن اوپر اور اوپر اور نیچے باندھ لیتے تھے. خدا کے نبی سے زیادہ فراست والا، اس سے زیادہ عقل والا ہمارے شیخ مولانا ادریس صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے، جو بہت خوبصورت بات لکھی ہے. ساری دنیا کے عقل مند انسانوں سے نبی کی عقل اوپر ہوتی ہے. اور فرمایا کہ بعض احکام شریعت جو لوگوں کو سمجھ نہیں آتے، ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ ان کی عقلیں ناقص ہوتی ہیں. کامل عقل خدا کے پیغمبر کی ہوتی ہے. پیغمبر پر جب اللہ کا حکم آتا ہے تو پھر کیوں نہیں پوچھتے؟ اس لیے کہ ان کی عقل میں بات بیٹھ جاتی ہے، بات سمجھ میں آ جاتی ہے. شریعت کے حکم جو ہیں وہ تکوینی ہیں. ہماری عقلوں پر اللہ نے نہیں چھوڑا کہ ہماری عقلوں میں بیٹھتی ہے تو پھر مان لیں، نہیں بیٹھتے نہ مانیں. تیمم کرنے کا طریقہ آتا ہے آپ کو؟ وضو میں کتنے آزاد ہونے فرض ہیں؟ 4. چہرہ دھونا 1، ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا 2، سر کا مسح کرنا 3، اور پاؤں کا ٹخنوں سمیت دھونا 4. یہ وضو کے 4 فرض ہیں. اور اگر کہیں پانی نہیں ملتا یا پانی کے استعمال پر قادر نہیں، یعنی کسی بیماری کے سبب سے، یا سفر میں پانی ہے لیکن سفر میں ہے اور اگر وضو میں استعمال کر دیا تو لمبا سفر ہے، پانی نہیں ملے گا، ایسے موقع پر بھی تیمم کی اجازت ہے. تو تیمم کرنا اس کی گنجائش ہے. تیمم میں کتنے فرض ہیں؟ 2. پاک مٹی پر، میرے ہاتھوں کو دیکھ رہے ہیں آپ، انگلیاں ذرا کھول کر ایک دفعہ ماریں، یا مثلا کسی کپڑے پر پاک مٹی لگی ہے تو زور سے ماریں کہ وہ مٹی اسے نکل کر آپ کی انگلیوں کے دائیں بائیں چلی جائے. اگر آپ براہ راست مٹی پر ہاتھ مارتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہتھیلیوں سے مٹی زیادہ لگے گی، تو آپ ہاتھ کو الٹا کر کے اس طرح ماریں تاکہ زائد مٹی اتر جائے اور آپ چہرے پر مسح کر لیں، چہرے پر پھیر لیں. یہ تیمم کا پہلا فرض ہے. اور پھر دوبارہ کریں اس طرح، مٹی پہ ہاتھ ماریں تو دونوں بازوؤں پر، چونکہ اس وقت میں آپ کو تیمم کا طریقہ نہیں سکھا رہا، دونوں ہاتھوں کا، ہتھیلیوں کا کونی سمیت مسح کر لیں. تو وضو میں 4 فرض تھے، تیمم اس کا قائم مقام ہوا تو 2 فرض ساقط ہو گئے، سر کا مسح بھی اور پاؤں کا مسح بھی. جب انسان پیشاب وغیرہ کرتا ہے تو نجاست کہاں سے نکلتی ہے؟ پیشاب گاہ سے. تو منہ کیسے ناپاک ہوتا ہے؟ منہ بھی ناپاک ہو جاتا ہے جس کو دھونے کا حکم ہے.
ان بازو ہتھیلیوں سے تو کہیں پانی پیشاب نہیں نکلتا. یعنی ہماری عقل یہ کہتی ہے، یہ عجیب سی بات ہے، سر کا مسا کیوں ہوتا ہے؟ استنجا تو کرنے کی بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہاں سے پیشاب پخانہ نکلا ہے، پیروں کو کیوں دھویا جاتا ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ شریعت کے بہت سارے احکام ہماری عقل میں آتے نہیں ہیں، لیکن عقل کے خلاف نہیں ہیں. سن لیں، ہماری عقلیں ناقص ہیں، عقل کے خلاف نہیں، عقل سے مافوق ہیں. ہمارے اوپر جس کی عقل ہے وہ خدا کے پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کامل، نبی کی ذات بھی کامل. اب غور سے میں جو کہہ رہا ہوں آپ دہرائیں اس کو. نبی کی ذات بھی کامل، نبی کی بات بھی کامل، اور نبی کی عقل بھی کامل. ہر پہلو سے نبی کامل. ایک بات کہہ دوں، آپ اپنے بچے کا نام محمد نہیں رکھتے، گھبراتے ہیں، اور پھر کسی نے وسوسہ ڈالا تو اور وسوسے میں مبتلا ہو گئے. پھر اگر کسی نے رکھ بھی لیا تو سابقہ لاحقہ ضرور ہوگا. محمد صدیق نام رکھ لیا، محمد عمر نام رکھ لیا، بولیں گے عمر اور صدیق، محمد نہیں بولیں گے. کیوں لگایا بھائی؟ یہ مرکب نام کیوں رکھا؟ اکیرا نام کیوں نہیں رکھا؟ صرف محمد کیوں نہیں رکھا؟ پھر ایک شیطان وسوسہ دیتا ہے کہ کبھی کبھی بچے کو برا بھلا کہتے ہیں. برا بھلا تو اپنے بچے کو کہتے ہیں، محمد رسول اللہ کو تو نہیں کہتے آپ. جو آپ کا بیٹا ہے، ابلیس چاہتا ہے کہ یہ مسلم اپنے نبی سے کسی نہ کسی پہلو سے کٹا ہی رہے. نبی کی ذات کی برکت، اس کے نام کی برکت اس کو نہ ملے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سموا باسماء الانبیاء، نبیوں کے ناموں پر نام رکھو. دیگر انبیاء اکرام علیہ السلام کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں تو سب نبیوں کے جو سردار ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے نام نامی اس میں گرامی پر اپنے بچوں کا نام کیوں نہیں رکھتے؟ یاد رکھیے، اسم کا، نام کا مسمى پر، یعنی جس کا نام رکھا گیا، اثر ہوتا ہے. برا نام ہے تو برے اثرات سامنے آئیں گے، اچھا نام ہے تو اچھے اثرات سامنے آئیں گے. یہ اصول ہے. کئی نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے بھی بدلے، کئی نام حضور نے جگہوں کے بدلے ہیں. حدیث کی کتابوں میں آتا ہے. تو خود سمجھ میں نہ آئے تو صرف ڈرامے دیکھ کر، فلمیں دیکھ کر نام مت رکھا کریں، نہ عورتوں کے حال پر چھوڑ دیا کریں. اہل علم سے پوچھیں، جس کے علم پر آپ کو اعتماد ہے کہ کچھ کتابیں اس نے دیکھی ہیں اور بات سمجھ میں آتی ہے. آپ کے مسجد کا امام یسمین نہ ہو کہ آپ کو دیکھ کر ہی اس کے خون، مطلب ہے کہ وہ کپ کپی طاری ہو جائے. خود مختار ہو، آزاد، سچ بات کہنے کی ضرورت رکھتا ہو، اور اس کو مسئلہ بھی معلوم ہو تو اسے پوچھ لیں، انشاءاللہ صحیح نام بتائے گا. نبی کی ذات بھی مکمل، نبی کی بات بھی مکمل، نبی کا نام بھی مکمل صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی کی ماں بھی پاک، نبی کی دادی بھی پاک، نبی کی بیوی بھی پاک، نبی کی بیٹی بھی پاک، نبی کا سارا گھرانہ پاک. پتہ نہیں آپ کو یاد ہے یا بھول گئے ہیں، میں بار بار ایک بات کی طرف توجہ دلاتا ہوں، اور خود میری سوچ یہ ہے، ہمیں کوئی چیز اتنی یاد نہیں ہونی چاہیے جتنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اور آپ کا سارا گھرانہ. ددیالی سلسلے ہوں، ننیالی سلسلے ہوں، آپ کے ازواج مطہرات ہوں، بنات طاہرات ہوں، آپ کے صاحبزادے ہوں، سب کی پہچان مکمل ہونی چاہیے.
ہم میں سے اکثر کا حال یہ ہے کہ 2-3 کے سوا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے نام نہیں آتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادوں کے نام نہیں آتے. ایک صاحبزادی کا نام ہمیں سکھایا گیا ہے، حضرت فاطمہ. وہ ایک خاص گروہ نے اس کو اتنا تشہیر دی ہے کہ ہمیں بھی یاد ہو گیا، لیکن باقی 3 صاحبزادیوں کے نام ہمیں معلوم نہیں. ان باقی 3 صاحبزادیوں کی جو اولادیں ہیں، جب ماؤں کا نام معلوم نہیں تو اولادوں کے نام کیسے معلوم ہوں گے؟ رسول اللہ کے صرف 2 نواسے مسلمانوں کو معلوم ہے، حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ عنہما. لیکن بڑی صاحبزادی سیدہ زینب، ان کا کوئی بیٹا تھا یا نہیں تھا؟ ان کو کوئی بیٹی تھی یا نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسی نہیں معلوم مسلمان کو. دوسری صاحبزادی سیدہ رقیہ، ان کا کوئی اولاد تھی کہ نہیں تھی؟ مسلمان کو معلوم نہیں. اس لیے کہ ہمارا جو مذہبی ٹھیکیدار ہے اس کو بھی معلوم نہیں، اور اگر معلوم ہے تو اس کو اس کی اہمیت معلوم نہیں. وہ امام حسن امام حسین تو ضرور کہے گا، یہ تو اس کے معلوم ہے. لیکن بڑی صاحبزادی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا افضل و بناتی اصیبت فیہ، میری بیٹیوں میں سب سے زیادہ افضل تھیں، کہ اس واسطے کہ میری وجہ سے ان کو بہت تکلیفیں پہنچی. لیکن آپ کے مذہبی ٹھیکیدار کو یہ حدیث بھی یاد نہیں. اس کی زبان لڑکھڑاتی ہے اس کا ترجمہ کرتے ہوئے، کہ قیامت نہ ٹوٹ پڑے. میرے دوستوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں تھیں. سیدہ زینب سب سے بڑی تھیں، سیدہ رقیہ دوسرے نمبر پر، سیدہ ام کلثوم تیسرے نمبر پر، اور سیدہ فاطمہ چوتھے نمبر پر. جس طرح سیدہ فاطمہ کی اولاد سب کو یاد ہے، باقی سیدہ ام کلثوم کی کوئی اولاد نہیں تھی، لیکن باقی جو 2 صاحبزادی ہیں ان کی اولادیں تھیں، لیکن ہمیں معلوم نہیں. سیدہ ام کلثوم کا ایک صاحبزادہ تھے جن کا نام علی تھا، علی زینبی. علی بن ابو العاص جوان ہوئے اور جنگ یرموک کے اندر شہادت پائی انہوں نے. لیکن آپ کی تاریخ والوں نے، آپ کے مولوی نے اس کو 6 سال کی عمر میں مار دیا ہے. علامہ اقبال مرحوم نے بانگ درا میں جو نظم لکھی ہے وہ انہی کے بارے میں لکھی ہے، مارکہ یرموک کی. اور دوسری صاحبزادی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کس کے نکاح میں تھی؟ سیدنا عثمان ذی النورین کے نکاح میں. ان کے ایک بیٹے تھے، ان کا نام عبداللہ بن عثمان تھا. اس کو ہمارے سبعی راویوں نے اور ہمارے جاہل ملا نے 6 سال کی عمر میں ایک مرغ جو بولو پہلوان کی نسل سے تھا، انہیں اچھل کر ان کی آنکھ میں ٹھونک ماری اور وہ فوت ہو گئے. میں کیا کہوں خدا کے. میرے دوستو 76 سال کی عمر کے اندر انہوں نے پائی ہے عبداللہ بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. میں بتا دیتا ہوں، قدیم مورخ مسعودی اس نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ الاصغر عبداللہ الاکبر 2 بیٹے تھے اس نام سے، اور ان کی اولاد آج بھی افریقہ کے اندر موجود ہے، ان کی نسل، اور ان کی اولاد ہندوستان پاکستان میں جتنے عثمانی کہلاتے ہیں یہ سارے کا سارے عبداللہ بن عثمان کے اولاد ہیں. اور آپ کا مظفر آباد شہر جس شخص کے نام پر آباد ہے، نواب مظفر خان، یہ عبداللہ بن عثمان کی اولاد میں سے تھا. لیکن اتنی بڑی جہالت ہے ہمارے اندر، ہمیں جان بوجھ کر بے خبر رکھا گیا. دعا کریں کہ میں اس لائن پر کچھ کام کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں وہ ساری چیزیں سامنے لے آؤں. اس اللہ کی توفیق سے ہی سارا کچھ ہوتا ہے. لیکن
جب تک میری زبان چل رہی آپ حضرات کو آگاہ کرتا رہوں گا میں. آپ گوش پر آواز رہیں. رسول اللہ کی بڑی صاحبزادی سیدہ زینب، ان کے ایک بیٹے تھے علی بن ابو العاص، ایک صاحبزادی تھے حضرت امامہ. امامہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسی ہیں جن کو حضور نماز کے دوران اپنے کندھے پر رکھتے تھے، سجدے میں جاتے اتار دیتے تھے، پھر دوسری رکعت کرتے پھر کندھے پر اٹھا لیتے تھے. یہ بخاری وغیرہ کی روایتیں موجود ہیں. لفظ امامہ تو شاید لوگوں کو یاد ہوگا، لیکن یہ یاد نہیں ہوگا کہ کس کی بیٹی ہیں. نہ رسول اللہ کے بڑے نواسوں کا نام کسی کو معلوم ہے، نہ نواسی کا نام معلوم. نام اگر معلوم ہے تو صرف حضرت حسین کا رضی اللہ تعالیٰ، وہ ہمارے سر کے تاج ہیں. جس طرح ان کا جاننا ہمارے لیے لازمی ہے، دوسری صاحبزادیوں کو اولادوں کے جاننا ہمارے لیے لازمی ہے. باقی بات انشاءاللہ پھر. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت.